أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُوبًا۔ یہاں سے پورے 2 رکوع تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات اور پھر ان کا سفر ہے، وہ پورا قصہ بیان کیا جائے گا۔ تو اصل جو بات بنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کرائی گئی حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر وہ دونوں چلے، ان کا سفر ساتھ میں ہوا، یہ پورا ذکر قرآن مقدس نے فرمایا۔ تو اس کی وجہ کیا ہوئی کہ حضرت موسیٰ کو حضرت خضر کا دوست بنایا گیا۔ اصل بنیادی چیز کا بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ جلیل پیغمبر ہیں، جلال والے ہیں، تو اس دن بڑے جوش کے ساتھ تقریر فرمائی آپ نے۔ تو پھر تقریر جب ختم ہوئی تو جو سننے والے تھے ان میں سے ایک نے کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ کے نبی، اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ یہ کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہا، اس وقت سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ اے موسیٰ، تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ سب سے بڑا جاننے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ؟ یہ کیوں نہیں کہا اب جاؤ، ایک میرا بندہ ہے، ایک میرا بندہ زمین پر ایسا ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے، اس کے پاس جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا، وہ جو بندہ ہے مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے، مجھے اس کی ملاقات کرنی ہے، وہ ملے گا کہاں؟ تو پھر جواب آیا کہ اپنے پاس ایک مچھلی بھونی ہوئی اپنے ساتھ، ایک آدمی سفر پر نکلے گا تو کچھ کھانا لے کر کے جائے گا نا، کہا تمہارے ساتھ کھانے میں مچھلی لینا، اور اب اس مچھلی کو لے کر کے اپنے زنبیل، مطلب جو تھیلا، زنبیل کے اندر رکھنا وہ مچھلی بھنی ہوئی، اور بھوک لگے تو اسی کو کھا لینا، اور جب تم چلنے لگو جہاں پر 2 دریا جمع ہوتے ہیں، بحر فارس اور بحر روم، یہ 2 دریا ہیں، ایک فارس کا دریا ہے اور ایک روم کا دریا ہے، روم جس کو بھی کہتے ہیں، کہ یہ جو دونوں دریا ملتے، ایک کا پانی سفید ہے، دوسرے کا پانی کچھ لال، جہاں دونوں جمع ہوتے ہیں، یہاں ملے گا ہمارا وہ بندہ۔ لیکن وہ پہچان کیسے ہوگی کہ کون سی جگہ پر ہے؟ کہا وہ جو مچھلی تمہارے زنبیل میں ہے، جو مچھلی تمہارے، وہ مچھلی اچانک رب کے حکم سے زندہ ہو کر سمندر میں دوڑنے لگے گی تو سمجھ جانا کہ میرا بندہ وہ اسی جگہ پر ہے۔ یہ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد ہیں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، جو آپ کے خلیفہ بنے آپ کے بعد، ان کو ساتھ میں لیا اور کہا کہ مچھلی تل لو، مچھلی بھون لینا، لیکن ان کو یہ نہیں بتایا تھا، کن کو؟ جو آپ کے خلیفہ حضرت یوشع بن نون، جو حضرت موسیٰ کے ساتھ چلیں گے سفر میں، ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ یہ مچھلی جب زندہ ہو کر سمندر میں دوڑنے لگے تو مجھے بتانا کہ مچھلی چلی گئی، ہمارے زنبیل سے مچھلی غائب ہو گئی ہے، مجھے بتانا، یہ نہیں کہا تھا۔ کیا کہا؟ چلو بس سفر کرنا ہے۔ تو وہ بھی اب نبی کے وہ بھی خلیفہ تھے، انہوں نے بھی کچھ نہیں پوچھا، چلو سفر کرتے ہیں۔ قرآن مقدس کہتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُوبًا۔ اور یاد کیجئے محبوب، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے، حضرت خادم کون؟ یوشع بن نون علیہ السلام، اپنے خادم سے فرمایا میں مسلسل سفر میں رہوں گا۔ یہ بتایا تھا نا کہ جہاں دونوں دریا ملتے ہیں، یہاں فرمایا حتی ابلغ مجمع البحرین، میں مسلسل سفر کرتا رہوں گا، سفر میں رہوں گا جب تک 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ پر نہ پہنچ جاؤں، اس وقت تک سفر کرتا رہوں گا۔ یہ نہیں کہا تھا کہ وہ مچھلی اچانک چلی جائے گی، اور او امضی حقوبا، یا مدتوں چلتا رہوں گا، جب تک تھک نہ جاؤں تب تک چلتا ہی رہوں گا۔ نشانی نہیں بتائی، بس خالی اتنا کہا اپنے خلیفہ سے کہ چلو سفر میں چلنا ہے، بس اب ہم چلتے رہیں گے۔ اس کے بعد قرآن مقدس کہتا ہے فَلَمَّا
بلغا مجمع بینہما، پھر جب وہ دونوں دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پر پہنچے، وہاں پہنچ بھی گئے، جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں پہنچے، نسیا حوتہما، تو وہ دونوں اپنی مچھلی بھول گئے، وہ مچھلی یاد نہیں رہی کہ وہ مچھلی تو ہماری تھیلی میں ہے، وہ یاد نہیں رہا۔ ہوا یوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سو گئے، آرام کرنے لگے۔ اب یہ تو تھے خلیفہ اور شاگرد، تو ایسا تو کبھی نہیں ہوتا کہ استاد سویا اور شاگرد جگا دے کے اٹھ جائیے، وہ انتظار کرتا ہے کہ میرے استاد اٹھیں اس کے بعد میں بتاؤں گا۔ تو جتنی دیر حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام کر رہے تھے نا، اتنی دیر میں حضرت یوشع بن نون نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد ابھی اپنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آتے، اتنے میں وہ مچھلی جو تھی اس میں سے کچھ کھایا ہوا بھی تھا انہوں نے سفر میں، ایسا بھی نہیں تھا کہ مچھلی پوری کی پوری تھی، کچھ کھائی ہوئی تھی، اللہ کے حکم سے وہ مچھلی زندہ ہوئی اور چلی گئی سمندر کے اندر۔ تو حضرت یوشع نے یہ دیکھا کہ وہ مچھلی تھیلی سے نکلی اور چلی گئی، لیکن بتائیں کیسے؟ اللہ کے نبی ہیں حضرت موسیٰ اور وہ آرام کر رہے ہیں، تو ان کو جگا بھی نہیں سکتے، بے ادبی ہو جائے تو کہہ بھی نہیں سکتے۔ کہا جب یہ اٹھیں گے تب بتا دوں گا۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا، پھر جب وہ دونوں دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پر پہنچے، نَسِيَا حُوتَهُمَا، تو مچھلی بھول گئے، اور فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، اور اس مچھلی نے سمندر میں سرنگ کی طرح راستہ اپنا بنا لیا۔ مطلب ایسا نہیں کہ وہ مچھلی گئی تو راستہ ختم ہو گیا۔ ہمارے یہاں کیسا ہوتا ہے کہ مچھلی دریا میں جاتی ہے پھر راستہ آتا نہیں، کہا یہ مچھلی جب جائے گی نا تو وہ اپنے پیچھے پورا راستہ چھوڑ کر کے جائے گی، سرنگ کی طرح راستہ چھوڑ کر کے جائے گی۔ جہاں حضرت خضر علیہ السلام، یہ دوسرے بندے کون ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام کا نام اس میں سراج سے ملتا مطلب قرآن مقدس نے یہ کہا ہے کہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تم سے زیادہ جاننے والا ہے، لیکن وہ کون ہے قرآن نے یہ نہیں کہا۔ قرآن مقدس وہ اپنے نہیں کہتے، کبھی کبھی سوال و جواب آتا ہے تو خالی جگہ آتی ہے، پوری لیٹی لکھی ہوئی آتی ہے اور بیچ میں ایک جگہ خالی ہوتی ہے اور کہتے ہیں اس کو بھریے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام، یہاں پتہ چلتا ہے کہ وحی ایک آسمان سے نازل ہو اس کا اول درجے کا حکم رکھتی ہے، اور وہ بات جو میرے محبوب کے زبان سے نکلے وہ وحی ثانی کا درجہ رکھا کرتے۔ قرآن نے صراحت نہیں کی، محبوب نے اس کی صراحت فرمائی۔ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، کہا وہ مچھلی جب جائے گی نا تو سرنگ بن جائے گی درمیان میں۔ حضرت یوشع کو ان سے مچھلی کا واقعہ تو ذکر کیا نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ اگر پہلے ہی بتا دیتے کہ جیسے یہ مچھلی زندہ ہو کر دوڑنے لگے فوراً مجھے بتا دینا، وہی اپنے رکنے کی جگہ ہے، لیکن حضرت یوشع کو تو تھوڑی پتا تھا، بتایا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب اٹھیں گے تب بتا دیں گے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ وہ اپنی مچھلی، وہ بھنی ہوئی مچھلی دونوں بھول گئے، اور اس مچھلی نے سمندر میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ جب راستہ بنا لیا، اب وہ جگہ ٹھہرنے کی تھی، لیکن وہ دونوں تو آگے نکل گئے۔ حضرت یوشع تو کہتے تھے نا کہ میں بتاؤں گا اٹھنے کے بعد، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھول گئے تھے کہ کہاں ہے وہ مچھلی۔ فلما جاوزا، پھر جب وہ دونوں وہاں سے گزر گئے، کہاں سے؟ جہاں دونوں دریا ملتے وہاں سے آگے گزر گئے۔ قال لفتاہ آتینا غداءنا، تو حضرت موسیٰ نے اپنے خادم سے فرمایا لاؤ وہ ہمارا صبح کا کھانا۔ ان کو تو یہی تھا کہ اندر مچھلی ہے۔ حضرت یوسف سے کہا لائیے وہ کھانا۔ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، کہ ہمیں اپنے اس سفر نے تو بڑی مشقت میں ڈال دیا ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے ہمیں اس سفر سے۔ جب تک دو دریا ملنے والی جگہ پر نہیں آئے تھے، حضرت موسیٰ بھی نہیں تھکے تھے، حضرت یوشع بھی نہیں تھکے تھے، دونوں میں سے کوئی بھی تھکا نہیں تھا۔ مشقت تکلیف دونوں میں سے کسی کو ہوئی نہیں تھی، لیکن جیسے ہی وہ جگہ کراس ہو گئی نا، اب بھوک بھی لگی اور تکلیف بھی ہوئی۔ یہ بھی اللہ کا امتحان تھا نا کہ دونوں کو واپس بھی تو لانا ہے، تو واپس کیسے آتے؟ اور سب کچھ اگر پہلے ہی بتا دیا جائے تو پھر امتحان کس چیز کا نام ہے؟ تو کہا حضرت یوشع نے حضرت موسیٰ کو نہیں بتایا، اور جب یاد آیا نا کہ لا وہ کھانا ہے اس کو کھا لیتے۔ اب حضرت یوشع علیہ السلام کہتے ہیں، یا قرآن مقدس اس کو بیان فرماتا ہے، قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت۔ خادم نے عرض کی سنیے مسئلہ ایسا ہے کہ جب ہم نے اس چٹان کے پاس آرام کے لیے ٹھکانہ بنایا تھا نا،
اس وقت بے شک میں مچھلی کے متعلق آپ کو بتانے والا تھا، لیکن میں مچھلی کے متعلق آپ کو بتانا بھول گیا۔ وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور مجھے یقیناً شیطان ہی نے اس کا ذکر کرنا بھلا دیا۔ شیطان نے، میں نے تو یہی سوچا تھا کہ جیسے آپ اٹھیں گے میں فوراً آپ کو کہوں گا، لیکن شیطان نے مجھے وہ بات بھلا دی اور میں آپ کے سامنے وہ بات ذکر کر سکا نہیں۔ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، کہتے ہیں ہوا یہ کہ مچھلی نے سمندر میں اپنا راستہ بنایا اور بڑا عجیب راستہ بنایا۔ حضرت یوشع نے حضرت موسیٰ کو خبر کی، قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہی تو ہم چاہتے تھے کہ وہ مچھلی اپنا راستہ بنائے، وہیں تو ہمارا ٹھکانہ ہے، اور تم اب آ کر کے ہم کو کہتے ہو پہلے بتانا چاہیے تھا۔ تو کہتے ہیں شیطان نے مجھے وہ چیز بھلا دی تھی۔ کہا کیا کریں گے؟ کہا چلو اپنے قدموں کے نشانات سے جیسے چل کر ہم آگے آئیں، برابر قدموں کے نشانات دے کر واپس چلتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا، یہی تو ہم چاہتے تھے، پھر وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس پلٹے۔ فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، تو انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا۔ وہاں پہنچے، وہاں پر سرنگ نما راستہ بنا ہوا تھا، جب وہاں پہنچے تو وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کون؟ حضرت خضر علیہ السلام کو پایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس سے خاص رحمت اس بندے کو عطا فرمائی اور اسے اپنا علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ یہاں حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا گیا۔ فوجدہ، حضرت خضر علیہ السلام، یہ کون ہے؟ خضر آپ کا لقب ہے، آپ کا لقب حضرت خضر ہے۔ اصل نام آپ کا کیا ہے؟ یہاں بتایا گیا ہے کہ آپ کا اصل نام بلیہ بن ملکان ہے۔ کیا نام ہے؟ بلیہ بن ملکان، اور آپ کی کنیت ہے ابو العباس، یہ آپ کی کنیت، اور آپ کا نام ہے بلیہ بن ملکان۔ یہ نام یاد رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں آخر میں۔ یہ نام یاد رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، اس کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت اور حضرت خضر علیہ السلام کے والد اور آپ کا نام، آپ کی ولدیت، ان دونوں چیزوں کو جو یاد رکھے گا انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ بھئی اتنا سستا سودا کس کو مل سکتا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام کا نام، حضرت خضر کے والد صاحب کا نام اور آپ کی کنیت بلیہ بن ملکان، اور ابو العباس آپ کی کنیت ہے۔ یہاں یہ جو فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس سے خاص رحمت انہیں عطا فرمائی، وہ خاص رحمت کیا ہے؟ کہ سیدنا خضر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے علم غیب عطا فرمایا، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا علما فرمایا۔ اور چیز ہے کہ نبی ہیں آپ اور دنیا میں زندہ ہیں، آپ نبی ہیں اور دنیا میں زندہ ہیں۔ آج بھی وہ بھولے بھٹکوں کی مدد کرتے ہیں، کسی نہ کسی سے ملاقات ہو بھی جاتی ہے، وہ آپ سے کسی نہ کسی کی ملاقات کبھی کبھی ہو جاتی ہے۔ یہاں جو فرمایا خاص ہمارے اور آپ کے لیے، اب ان دونوں کو دوست بنایا۔ اب تو یہ وہاں پہنچے ہیں خالی، کہاں؟ جہاں حضرت خضر علیہ السلام موجود ہے۔ اب اس کے بعد دونوں کا سفر الگ سے شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کہنے آپ کے سننے میں عمداً سہواً کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی